اس ابتدائی ویڈیو میں ہم اس ادارے کی تاریخ، انتظامی ڈھانچے، ذیلی اداروں، ذمہ داریوں اور جس قانون اور ضابطے کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا اس بارے معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس ادارے کے قیام کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس کا ادارہ انگریز دور حکومت میں پولیس ایکٹ 1861 کے تحت 22 مارچ 1861 کو قیام عمل میں آیا۔ اس سے پہلے مغلیہ سلطنت کے دور میں بڑے شہروں میں قوانین کا نفاذ، بلدیاتی انتظامات اور محصولات کی وصولی کا کام مشترکہ طور پر کوتوال کے عہدے پر تعینات افسر کے ذمہ تھا، جبکہ گاؤں اور دیہاتوں میں یہ کام شاہی دربار کے نامزد کردہ ذمہ داروں سے لیا جاتا تھا۔ یاد رہے اس وقت ذمہ دار بھی ایک انتظامی عہدہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب یہ طریقہ کار ناکافی ثابت ہوا تو انگریز سرکار نے 1860 میں پولیس کا جدید نظام تجویز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے کلکتہ پولیس کمیشن کے نام سے ایک خصوصی کمیشن قائم کیا۔ کلکتہ پولیس کمیشن نے اپنی سفارشات میں تجاویز دیں کہ پولیس کا الگ سے ایک محکمہ قائم کرتے ہوئے اسے دیگر انتظامی اور محصولات کی وصولی جیسی ذمہ داریوں سے آزاد کیا جائے۔ ان سفارشات کی روشنی میں حکومت ہند نے پولیس ایکٹ 1861 پاس کیا، جس کے تحت دیگر صوبوں سمیت پنجاب میں بھی محکمہ پولیس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ادارے کی صوبائی سطح پر سربراہی کے لیے انسپکٹر جنرل آف پولیس یعنی IGP، جبکہ ضلع کی سطح پر ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹس کے عہدے تخلیق کیے گئے۔ آزادی کے بعد یہ ادارہ پاکستان کو ورثے میں ملا۔ 1947 اور 48 کے دوران جب مہاجرین کی کثیر تعداد میں پاکستان آمد پر شدید مشکل صورتحال پیدا ہوئی، اس وقت پنجاب پولیس کے ادارے نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ 1955 تک پنجاب پولیس کا ادارہ آزاد حیثیت میں کام کرتا رہا، مگر اس کے بعد جب سابق صدر ایوب خان کے دور حکومت میں مغربی پاکستان کے تمام علاقوں کو یکجا کر کے 1 یونٹ بنایا گیا تو مغربی اور مشرقی پاکستان میں پولیس کی سربراہی کے لیے الگ الگ ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس کے عہدے تخلیق کیے گئے، جو ایک مرکزی انسپکٹر جنرل آف پولیس یعنی IG کے ماتحت ہیں۔ 1 یونٹ ختم کیے جانے کے بعد پنجاب پولیس کا محکمہ دوبارہ اپنے پرانے انتظامی ڈھانچے میں ڈال دیا گیا اور پنجاب پولیس کی سربراہی انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب یعنی IG کو دی گئی۔ یہ ادارہ اس وقت سے آج تک معمولی تبدیلیوں کے ساتھ اسی انتظامی ڈھانچے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ سال 2002 میں جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے پروگرام ڈیولیوشن آف پاور پلان کے تحت قریب 1.5 صدی پرانے پولیس ایکٹ 1861 کو تبدیل کرتے ہوئے پولیس آرڈر 2002 متعارف کروایا گیا۔ اس نئے ایکٹ کے تحت IG پنجاب کے اختیارات میں اضافہ ہوا اور تھانے کی سطح تک تفتیش کے شعبے کو پولیس کے دوسرے شعبوں سے بالکل الگ کیا گیا۔ اس وقت پنجاب پولیس کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل پولیس آرڈر 2002 کے تحت ہے، جبکہ یہ ادارہ اپنی ذمہ داریاں پولیس رولز 1934 کے تحت انجام دیتا ہے۔ ذمہ داریوں میں غفلت، قوانین کی خلاف ورزی اور شکایات کی صورت میں اس ادارے کے ملازمین کے خلاف END رولز 1975 کے تحت محکمانہ کارروائی کی جاتی ہے، جس پر تفصیلی گفتگو اگلی کسی ویڈیو میں کی جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس ادارے کے موجودہ ڈھانچے کی۔ پنجاب پولیس کے سربراہ کا عہدہ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ہے۔ یہ عموماً 21ویں یا 22ویں گریڈ کے پولیس افسر ہوتے ہیں۔ لاہور میں واقع جن کا دفتر CPO پنجاب یعنی سینٹرل پولیس آفس پنجاب کہلاتا ہے۔ پنجاب پولیس کے تمام ذیلی شعبوں جیسے کہ اسپیشل برانچ، CTD، لیڈ پولیس فورس، ڈولفن سکواڈ، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ، انویسٹیگیشن برانچ، فائنانس برانچ، پنجاب ہائی وے پیٹرول، ٹریفک پولیس، پولیس کالجز اور اسکول سمیت دیگر شعبوں کے صوبائی سربراہوں کے بیشتر دفاتر اسی سینٹرل پولیس آفس پنجاب میں ہی قائم ہیں۔ ذیلی اداروں کے یہ صوبائی سربراہ عموماً ایڈیشنل IG یا DIG رینک کے ہوتے ہیں، جو IG پنجاب سے ایک درجہ ماتحت ہوتے ہیں۔ یہ افسران صوبے بھر کے ریجنز اور اضلاع میں اپنے اپنے شعبوں کے نگران اور IG پنجاب کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ صوبائی سطح پر مرکزی دفتر کے بعد پنجاب پولیس کے آپریشنز کی صوبے بھر میں انتظامی تقسیم ریجنز، سٹی ڈسٹرکٹس اور ڈسٹرکٹس، ٹاؤنز، سب ڈویژن اور تھانے کی سطح تک ہیں، جبکہ دیگر ذیلی شعبے بھی تقریباً اسی تقسیم کے تحت ضلع اور سب ڈویژن کی سطح تک اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم نے پنجاب پولیس کے ادارے کے تاریخی پس منظر سے لے کر آج تک کے صوبائی سطح پر انتظامی ڈھانچے پر بات کر لی ہے۔